أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورۃ الصاد کی ابتدائی 16 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کی وضاحت سے پہلے 3 باتیں آپ کی خدمت میں بطور تمہید عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورت بھی مکی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی. زمانے کا تعین بہت ہی باریک بینی کے ساتھ تو مشکل ہے، لیکن آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس واقعے کا اشارہ فرما رہا ہے وہ واقعہ تقریباً نبوت کے 6 سال پیش آیا تھا، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے 6 یا 7ویں سال نازل ہوئی، جبکہ پہلی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی حبشہ کی جانب، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی ایذا رسانیوں سے گزر رہے تھے. اللہ تعالی نے ان صحابہ کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین بھی فرما دی، اور 9 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اسوہ بھی ان کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے کیسے صبر کیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تم بھی اسی طرح جمے رہو. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ
سورۃ الصافات میں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے تذکرے کے بعد اس سورت کا اختتام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ہمارا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، یہ ہماری بات طے ہو چکی ہے کہ رسولوں کی بہرحال مدد ہوگی اور رسول غالب آ کر رہیں گے۔ مشرکین مکہ کو کھلا ہوا پیغام تھا کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دینے دیں گے، اسلام نہیں پنپ سکے گا، تو وہ ان کی نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ ہم نے رسولوں کے سلسلے میں یہ تہیہ کر لیا ہے، یہ طے کر دیا ہے کہ ہم ان کی مدد کر کے چھوڑیں گے، وہ غالب آ کر رہیں گے، اور ان کے مخالفین تباہ و تاراج ہوں گے۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تو سورۃ الصاد میں آپ دیکھیں گے، اور اس کا میں نے اشارہ گزشتہ اتوار آخری درس میں سورۃ الصافات کے یہ کیا تھا کہ سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری مخالفتوں کا جو سبب ہے، علت، وجہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہو مخالفتیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر غرور ہے، تکبر ہے، میپن ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے، اس غرور، میپن، تکبر، ان سب کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، نخوت۔ یہ عربی کا وہ لفظ ہے جس میں غرور بھی آ جاتا ہے، جاہلی حمیت بھی آ جاتی ہے، میپن بھی آ جاتا ہے، اپنے آپ کو تیس مارخہ سمجھنے کا تصور بھی آ جاتا ہے، اور یہ ارکان کفر میں سے ہے۔ جیسے ارکان اسلام آپ نے سنا ہے نا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد ایک مسلمان پر 4 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، اسلام کی 4 بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایسے ہی یاد رکھیے ارکان کفر ہے جو انسان کو کفر میں مبتلا کر کے چھوڑتے ہیں، اور ان ارکان کفر میں جاہلیت ہے، نخوت ہے، اور شہوت ہے، اور غفلت ہے، اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمایا۔ اس صورت میں اس جاہلی حمیت کا، میپن اور تکبر کا تذکرہ ہے جو مشرکین مکہ کے لیے جان لیوا بن رہی تھی اور ان کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا رہی تھی، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی تھوڑی دیر میں آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 9 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے اندر کیسی عاجزی تھی، انکساری تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے ٹوٹ کر حاضر ہوتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ بندوں کے اندر جب یہ ادا آ جاتی ہے، بندگی، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، فروتنی، تو پھر حق قبول کر لینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بجائے کسی انسان کے اندر انانیت، میپن، غرور، تکبر بنتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی مصیبت ہے، اور یہی غرور ہے، تکبر ہے، انانیت ہے جو ابلیس کو ابلیس بناتی ہے، فرعون کو فرعون بناتی ہے، نمرود کو نمرود بناتی ہے، قارون کو قارون بناتی ہے، اور ابو جہل کو ابو جہل بناتی ہے۔ یہی انانیت ہے۔ لہذا اس کا اتنا اسلام میں علاج کیا گیا، اتنا علاج کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی سخت پابندی لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے غرور کے جو کپڑے لیڑا لیڑا کے چلتا ہے پنڈلیوں کے نیچے، ٹخنوں کے نیچے، تو فرمایا ایسے پیر، ایسی پنڈلیاں اور ایسے ٹخنے جہنم میں جلائے جائیں گے۔ غرور تمہارے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے، بندگی۔ اب ذرا سا دیکھ لیں کہ جب کبھی انسان کپڑا لیڑاتا ہے تو اس کے پیچھے جذبہ یہی ہوتا ہے میپن کا، دکھاوے کا۔ وہ چاہتا ہے مجلس میں میں چھا جاؤں، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک ندرت سے ثابت کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور جنم نہ لے، یہ سمٹم
جو جان لیوا ہے، جو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کی ابتدائی انسان کے اندر نہ ہو، اسی لیے ایسی پابندی لگا دی کہ کپڑے بھی ڈھنگ سے پہنو، کھانا کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوزانوں بیٹھ کر کھاتے، ٹیک نہ لگاتے، ٹیک لگانے سے منع کرتے ہوئے کہتے اما انا فآکل کما یاکل العبد، میں تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں کہ محسوس ہو کہ ایک آقا کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، غلام بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس تکبر کا آپ دیکھیں گے ابھی تذکرہ آئے گا، اور اس تکبر نے مشرکین مکہ کو کیسے تباہ کر دیا، برباد، دنیا بھی گئی ان کے ہاتھ سے، آخرت بھی برباد ہو گئی، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز بھی دیگر کئی سورتوں کی طرح حروف مقطعات سے ہوا۔ حروف مقطعات کا سبق میں اتنا سناتا رہتا ہوں کہ مجھے امکان ہے کہ بیشتر آنے والے اس کو یاد ہی کر چکے ہوں گے کہ یہ وہ حروف ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ الف الگ پڑھا گیا، لام الگ پڑھا گیا، میم الگ پڑھا گیا، الف لام میم، اسی لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں، قطع الگ الگ کر کے جن کو پڑھا جاتا ہے۔ رحمانوں کا سوال تو یہ ایمان بالغیب کا امتحان ہے، اس کے حقیقی معنی کیا ہے یہ بتانا مشکل ہے، لیکن کوششیں کی گئی، صحابہ کے دور سے یہ کوششیں ہیں۔ جیسے یہاں صاد کے معنی بعض صحابہ سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ صاد کے معنی یہاں پہ صدق کے ہیں، سچائی کے ہیں، اور اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی طرف، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لقب سے یاد کرتے تھے وہ تھا صادق، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت شعاری اس بات پر گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس طرح سے وہ تشریح کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ابھی عرض کیا قطعی طور پر یہی مفہوم ہو 100% ہے، ایسا کسی نے صحابی نے، کسی مفسر نے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ یہ کہا کہ ہماری کوشش ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی یہ اسرار ہیں، یہ سربستہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک محدود رکھا۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ریسرچ کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ بھی ہے، بہت غور ہوا اس میں، فونیٹیکلی غور ہوا، لنگوسٹیکلی غور ہوا، عجیب عجیب نادر باتیں اس سلسلے میں پیش کی گئی جن کی زیادہ تفصیل یہاں پہ ممکن نہیں۔ اشارہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور آغاز ہوا صاد والقرآن ذی الذکر، اور فرمایا قرآن مجید جو نصیحت والا ہے وہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ ہوتا ہے والقرآن ذی الذکر، اور تذکیر والے، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اب قسم کا ترجمہ میں نے گواہی سے اس لیے کر دیا کہ اس سے پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اصلاً قسم کھائی جو جاتی ہے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو خلفیہ ہوتا ہے وہ یہ کہ قسم کھانے والا جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس کو بطور ایویڈنس پیش کرتا ہے، بطور گواہ پیش کرتا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ ہوں، تو اس کے معنی یہ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری سچائی پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، حاضر و ناظر ہے، اور اسی لیے ہم بندوں کے لیے غیر اللہ کی قسم جائز نہیں، کیونکہ کوئی بھی غیر اللہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے جو میری سچائی کی گواہی دینے کے لیے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والتین والزیتون، انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم، اور بھی والبلد الامین، مکے کی سرزمین کی قسم، اور بھی قسمیں آئی ہیں۔ تو مخلوقات کی اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جن کی قسم کھائی گئی ہے اور جن کو عربی میں مقسم علیہ کہتے ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی پیش کیا، یہ چیز گواہی دے رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ تفصیل آتی رہے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچائی پر ہے،
اور مخالفین وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں، تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سا قرآن؟ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، والقرآن ذکر، نصیحت کرنے والا قرآن، تذکیر کرنے والا قرآن۔ لازمی بات ہے قرآن مجید میں نصیحت کا سامان وہ آیت میں ہے، سبتا پاک قرآن مجید نصیحت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کئی مقامات پر ذکر ہی کے نام سے موسوم کیا، اور اس میں مشہور آیت ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الذکر سے مراد یہاں پر بھی قرآن مجید ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ دراصل لبریز ہے نصیحت کے سامان سے۔ یہ وہ کلام پاک ہے جو انسانی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، یہ وہ کلام پاک ہے جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے، وہ یہ ذکر ہے جو ذکر انسان کو نہ صرف یہ کہ اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے، بلکہ انسان کا اپنا ایک تذکرہ ہے، اس معنوں میں کہ انسان قرآن پاک میں اپنے سراپا کا جائزہ لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دوسری جگہ ارشاد فرمائی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ایک ایسی کتاب ہم نے نازل کی جس میں تمہارا اپنا تذکرہ ہے، اس آئینے میں تم دیکھو، اگر تم عباد الرحمن ہو تو تمہاری یہ صفات دیکھ لو، اگر تم مؤمنون میں سے ہو تو قد افلح المؤمنون، یہ دیکھو تمہارا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی مثلا منکرین میں سے ہے تو ان الذین کفروا کہہ کے ان کی تصویر کشی کر دی گئی، اور نعوذ باللہ اگر کوئی منافقین میں سے ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری اس کی تفسیر کر دی، اس کی تصویر کشی کر دی۔ یہ صفت ہوتی ہے ان المنافقین اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى۔ کئی آیتیں ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ کسی کے اندر نفاق ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی تصویر کشی کر دی گئی۔ تو اس معنوں میں بھی قرآن ذکر ہے کہ اس میں ہمارا اپنا خود تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ سرسری مطالعے سے ہم نہیں پہنچ سکتے نتیجے تک۔ لہذا فرمایا والقرآن ذکر، اور ذکر کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ عزت اور اونچا مقام، والقرآن ذکر، وہ قرآن جو ایک اونچے مقام کی کتاب ہے، جو شرف والی کتاب ہے، جو عزتوں کی حامل ہے، وہ کتاب گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، مخالفت کرنے والے، انکار کرنے والے، فی عزت و شقاق، دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ عزت کا ہم اردو میں تو ایک ہی مطلب لیتے ہیں جس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ریسپیکٹ، عزت دو، عزت لو، لیکن عربی میں یہ بہت ہی جامع کلمہ ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت بنتی ہے العزیز، العزیز الجبار، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اپنے آپ کو۔ تو یہ عزت کا مفہوم عربی کے اعتبار سے غلبہ حاصل کر لینا، کنٹرول حاصل کرنے کی صفات، چھا جانے کی کوشش کرنا، یہ مفہوم سے پھر غرور اور تکبر کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو مغرور ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تان ٹوٹتی ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجلس میں چھایا رہے، اس کو اگر اچھی کرسی آپ نہ دیں وہ برا مان لے گا، اسٹیج پہ نہ بٹھائیں اس کے چہرے کے نقش و نگار بدل جائیں گے، لہذا ہمیشہ چاہتا ہے اس کا اعزاز ہو، ہمیشہ چاہتا ہے مجلس میں وہ موضوع سکون بنا رہے اور لوگوں کی توجہ کا وہ مستحق رہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عزتی کا لفظ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اکثر مفسرین نے کبرین و امتناعین سے کیا کہ ایک تکبر اور دین حق سے رک جانا۔ وشقاقین، شقاق شقہ عربی میں کہتے ہیں کاٹ دینا، آدھا آدھا کر دینا، اور شقاق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے آدھے والے حصے پر چلے جانا، دوسرے پڑھنے میں چلے جانا۔ پھر آگے چل کے اس کا استعمال ہونے لگا مخالفت کرنے کے معنوں میں، کیونکہ مخالفت کس کو کہتے ہیں؟ آپ دوسری طرف چلے گئے، اپوزیشن میں چلے گئے، مخالفت شروع کر دی، لہذا مخالفت کے لیے
شقاقن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب ترجمہ یہ ہوا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ قرآن پاک تو نصیحت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو برحق ہے، بلکہ کافر ہی ہیں جو غرور میں پڑے ہوئے ہیں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیے جا رہے ہیں اور مارے غرور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا نہیں چاہتے. یہ ان کی کیفیت ہے. اور جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ بہت جان لیوا بیماری ہے. تکبر کا عالم یہ ہے کہ انسان شروع میں سمجھتا ہے بد اخلاقی کی ایک صفت ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بد اخلاقی کی صفت کبھی کبھی انسان کو فرعون بنا کر چھوڑتی ہے، کبھی کبھی نمرود بنا کر چھوڑتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے کہ تم غرور کے قریب بھی نہ پھٹکو. ارشاد فرماتے تھے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. نکال کے پھینک دو اپنے دلوں سے غرور. بالکل پسند نہیں فرماتے تھے. فرماتے تھے بڑائی اور عظمت کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس چادر میں جو پیر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے. لہذا یہ وہ غرور ہے جس کو قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے. اپنے اندر بندگی ہو، عاجزی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غرور کی مذمت بیان فرمائی تو ایک صحابی پریشان ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول میرے جی میں یہ خواہش رہتی ہے کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو اور ٹھیک ٹھاک میں رہوں، کیا یہ بھی غرور ہے؟ فرمایا نہیں، یہ غرور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو غرور کی تشریح کر دی، تکبر کی تشریح کر دی، اس کو ہم سمجھ لیں تو پھر الحمدللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبر بطر الحق و احتقار الناس. دو ادائیں، دو باتیں، دو عادتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو غرور. بطر الحق، مارے غرور کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اگر تم سچائی کا انکار کر رہے ہو، اس کو آپ دیکھ لیجئے. کچھ نہیں ہے، مجھے تحقیق ہی نہیں ہے کہ ایسا واقعہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا، نیوز پیپر میں کیا آیا اور یہ اطلاع کس طرح دی گئی، لیکن صرف اس لیے کہ میں سامنے والے کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں اور اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہوں. نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں، غلط کہہ رہے ہو تم، واقعہ تو یوں ہوا. لہٰذا یہ کیوں سچائی کا انکار کیوں کر رہا ہے انسان؟ صرف اس لیے اپنے میپن کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے مجلس میں. بعد میں خود ہی شرمندہ ہوتا ہے. گھر جانے کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے جو مخالف بیان کر رہا تھا وہ سچا تھا، میں غلط تھا. لیکن غرور کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے فرمایا بطر الحق، سچائی کے انکار کی اگر تمہارے اندر صفت پیدا ہو رہی ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرو. نمبر 2 بہت خطرناک ہے، غور کریے، یہ چیز ہمارے اندر پھٹکنے نہ پائے. فرمایا احتقار الناس، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو. فرمایا کبھی کبھی میلے کپڑے میں کھڑا ہوا پراگندہ بال اللہ کے پاس اتنا مقبول ہوتا ہے، اتنا مقبول ہوتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابر، کہ وہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کوئی چیز کا اعلان کر دے تو اللہ اس کے قسم کی لاج رکھتا ہے. کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، سب کو برابر سمجھو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہے اور دوسرے کو دوسری اللہ تعالیٰ نے صفت دی ہے، سب برابر ہے. ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں اگر ہے، بطر الحق و احتقار الناس، تو یہ ہے فرمایا غرور جس کو تم اپنے اندر آنے نہ دو. یہی غرور جیسے میں نے عرض کیا کہ فرعون کو ہلاک کیا، نمرود کو ہلاک کیا. فرمایا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کیا معلوم کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا. کما اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا. من قرن، قرن جہاں صدی کے لیے آتا ہے وہیں نسل کے لیے بھی آتا ہے، جنریشن کے لیے بھی آتا ہے. فرمایا کتنی جنریشنز ہیں، کتنی نسلیں ہیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. فنادو، جب عذاب آیا تو پکار رہے تھے، لیکن ولا حین مناس، وہ پکارنے کا وقت نہیں تھا، مدد مانگنے کا وقت نہیں تھا، وہ تو اللہ کے عذاب کا وقت تھا. اور جانتے ہیں پچھلی صورت میں بھی اشارے گزر چکے ہیں
سورہ انبیاء میں، سورۃ الاعراف میں، دیگر صورتوں میں، سورہ ہود میں کتنی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے، قوم سمود، پھر ان کے بعد قوم عاد، اور اس کے بعد بہت ساری قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. فرعون کا تذکرہ فرمایا اور قارون کا تذکرہ فرمایا. کیسے وہ ہلاک ہوئے، اور جب اللہ کا فیصلہ آیا تو وہ کیسے تڑپ رہے تھے، سسک رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ٹلا. وَلَا تَحِينَ مَنَاص، اور وہ وقت نہیں تھا راہ فرار کا، وہ وقت بچنے کا نہیں تھا، وہ تو فیصلہ نافذ ہونے کا وقت تھا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس واقعے کی جانب میں نے شروع میں آغاز گفتگو میں اشارہ کیا کہ یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ کس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور انشاءاللہ ابھی اس واقعے کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان مشرکین مکہ کو، مکے کے ان منکرین کو تعجب ہے. وَعَجِبُوا، وہ تعجب کرتے ہیں، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے ایک رسول ان تک آ چکے ہیں. وہ ضرور آگاہ کرنے والے، سمجھانے والے. ہم عام طور پر منذر کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے والا، لیکن عربی میں ڈرانے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور انذار کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. انذار کہتے ہیں از راہ شفقت، محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے برے نتیجے سے آگاہ کرنا. لازمی بات ہے، ہماری اردو وکیبلری میں کوئی ایسا تنہا ایک لفظ نہیں ہے جسے ہم ترجمہ کر لیں، لہذا ہم مدد لے لیتے ہیں ڈرانے کے لفظ سے. ڈرانے والا آ گیا، انذار، ڈرانا. ڈرانا یہ ذرا مفہوم اس کا دوسرا ہوتا ہے، وہ نزاکت نہیں پیدا ہوتی جو انذار میں ہے عربی کے. لہذا فرمایا کہ محبت کے ساتھ تم کو تمہاری تباہی کے نتیجے سے آگاہ کرنے والا رسول آ چکا ہے. اس میں تم تعجب کر رہے ہو. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان کو تعجب ہوا، وہ تعجب کرنے لگے کہ ان کے درمیان ایک رسول کیسے آ گیا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کہا منکروں نے، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، نمبر ایک یہ جادوگر ہے، نمبر دو نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں. صرف جادوگر کہہ کر بھی انہوں نے دامن نہیں چھوڑایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا تہمت بھی لگا دیا، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرصے دراز سے صادق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا انکار کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی جو بے چینی کا تذکرہ فرمایا کہ اگر مخالفت ہو رہی ہو اور اس میں کچھ جان ہو تو آدمی ایک بات ہی کو پکڑ لیتا ہے، لیکن ان کی مخالفت میں کوئی جان نہیں تھی، بے جان قسم کی مخالفت تھی. تو کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے، شاعر کہتے، کبھی کیا کہتے، نعوذ باللہ مجنون کہتے. ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ خود انتشار ذہن کے شکار تھے کہ کیا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا کر لوگوں کو روکے. یہاں پہ انہوں نے کہا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. ہوا کیا کہ جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ پہلے سے بہت سے ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جن کی مکہ مکرمہ میں بڑی اہمیت تھی، بلکہ ان کی شرافت اور ان کے بلند اخلاق کی گویا کہ سبھی اعتراف کرتے تھے. وہ حضرت ابوبکر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان وغیرہ وغیرہ یہ پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص صفت کی وجہ سے قریش میں بہت نمایاں تھے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو بات ہے وہ جچی تلی کہتے تھے، کھری کہتے تھے، اس میں مداحنت کی ملاوٹ نہیں کرتے تھے. یہ بھی چل جائے وہ بھی چل جائے ایسی بات نہیں کرتے تھے، بالکل صاف ستھری بات کرتے تھے. اب یہ سکہ حضرت عمر کا ان سب پر چھایا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ بہت پریشان ہو گئے. دوسری شخصیت حضرت حمزہ کی جو اپنی بہادری اور نڈر ہونے میں ضرب المثال تھے. حمزہ کی طرح بہادر ہو کیا کہتے تھے. چنانچہ
جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اب ان کے لیے بڑی مشکل پیش آئی، لہذا انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ اس سے پہلے کہ ابو طالب کی وفات ہو جائے جو بہت ضعیف چل رہے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں اور کوئی ایک ایگریمنٹ تیار کر لیں، جھگڑا ختم کر لیں، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں طے کی اور حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہو گئے۔ وہ بیمار بھی چل رہے تھے، ضعیف بھی بہت ہو چکے تھے، پیرانہ سالی کی وجہ سے کمزور بھی تھے، اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں ابو جہل اچھل کر آپ کے بالکل ہم پلہ برابر میں بیٹھا، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں اور پھر مجھے شہر نشین پر جگہ نہ ملے۔ ذرا پولیٹیکل شخصیتوں کو آپ دیکھیے، اسٹیج کے ارد گرد کیسے وہ گھومتے رہتے ہیں اور کیسے اچک کے کرسی پر وہ بیٹھ جاتے ہیں، لہذا اس کا غرور، اس کا تکبر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ عام لوگوں کی طرح بیٹھے، ان کے ابو طالب کے ہم نشین ہو کر بیٹھا، جبکہ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے دادا کی مجلس میں جاتے تو ایک خاص جگہ تھی جو ان کا ایک تخت لگتا تھا، شہر نشین ہوتا تھا، اس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ اپنے اس یتیم پوتے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ابو طالب نے بھی اپنی پوری زندگی میں اس بات کا اہتمام کیا کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد جب کبھی تشریف لاتے تو نیچے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اپنے تخت پر بٹھایا کرتے تھے۔ ابو جہل آج اچک کر اچھل کر جا کر اس جگہ پر بیٹھ گیا، اور دیگر اور بھی سردار، ولید ہے، عاصم بن وائل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، سب بیٹھتے چلے گئے، مجلس پوری جمع ہو گئی، اور اس کے بعد سے معروضہ رکھا گیا ابو طالب کی خدمت میں کہ آپ کے بھتیجے کی وجہ سے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، لہذا آج ہم اس کنکلوژن پر چلے آئے ہیں کہ ایسا کریں گے کہ وہ اپنے مذہب پر رہے، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، ہمارے مذہب کے خلاف تبلیغ نہ کریں، بس اتنا طے ہو جائے، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دیجیے، ہم نہیں روکیں گے ان کو، لیکن تبلیغ نہ کریں، ہمارا جو کلچر، ہمارا جو مذہب ہے اس میں تنقید نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب نے معروضہ رکھا، دیکھو تمہاری قوم کے سردار آئے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تم اپنے دین پر رہو، وہ اپنے دین پر رہیں گے، جھگڑا ختم کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا محترم، میں جو پیش کر رہا ہوں وہ ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے، اگر اس جملے کو یہ لوگ اختیار کر لیں اور کہہ دیں تو ان کا عالم یہ ہوگا کہ عرب تو عرب عجم پر بھی حکومت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پیشگوئی فرمائی کہ عرب تو عرب یہ عجم پر بھی حکومت کریں گے۔ تو یہ اچھل پڑے یہ لوگ، اور انہوں نے کہا کیا ہے جملہ، کیا ہے جملہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ تم کہہ دو، اس کے بعد اب بس یہ کہنا تھا، بچھے ہوئے گدھوں کی طرح چیخ پکار کرنے لگے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجب، اس شخص نے سارے خداؤں کی متی مار دی، ایک ہی خدا، ایک ہی خدا، ایک ہی خدا، کیا عجیب بات کرتے ہیں، کوئی بات میں ان کے کسی قسم کی معقولیت نہیں ہے، عجیب بات کرتے ہیں، نکلو یہاں سے۔ اب نکلنے کے بعد یاد رکھو، اب ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم کو اپنے مذہب کو بچانا ہے، جم جانا ہے مذہب پر، اور اپنے خداؤں کی مدد کرنا ہے، کہ بجائے اس کے خدا ان کی مدد کرے، یہ انہوں نے طے کیا کہ اب خداؤں کی مدد کرنا ہے، اور اب یہی ہمارا ایجنڈا ہے، یہی ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، یہی ہمارا ارادہ ہے، ابھی اسی کو ہم نافذ کر کر رہیں گے۔ فرمایا کہ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہا ان منکروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جھوٹے جادوگر ہیں، اور کیا کہا اجعل الآلہۃ، کہ
انہوں نے بنا دیا سارے خداؤں کو الہ واحدہ، ایک ہی خدا، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، زمین پہ ہمارے کون پر کام بنائیں گے؟ یہی لات ہے، یہی عزا ہے، یہی منات ہے، یہی تو زمین پر ہمارے کام بنائیں گے اور ان کے لیے نذرانے نہیں چڑھائیں گے تو کتنی بلائیں آئیں گی، کیسی مصیبتیں ہوں گی۔ ذرا سوچو یہ کیا دعوت دے رہے ہیں، خدا کی دعوت کرو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ ہمیشہ روز اول سے آخر دن تک رہا، اور یہ اسلام کا مطالبہ آخر دن تک رہے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہیں کر سکتے، اور اللہ کی جو صفات ہے ان صفات میں تم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، کہ وہ حاضر و ناظر ہے، وہ داتا ہے، وہ غضب پر آتا ہے تو تباہ کر دیتا ہے، وہ رازق ہے اور وہی اولاد دینے والا ہے، وہی موت و حیات دینے والا ہے، وہی دولت دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے۔ وَلِلَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، موت و حیات اس کے ہاتھ میں۔ لہذا یہ دعوت جو تھی عقیدہ توحید کی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ان ھذا لشیء عجاب، عجیب و غریب چیز ہے، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ عجیب بات ہم کیسے مان لیں، کیسے تسلیم کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لشیء عجاب، جو تفسیر ترتیب سے چل رہی ہے اس سے ہٹ کر میں بتا دوں، انہوں نے اس لفظ پر بھی تنقید کی۔ عجاب تو نیا کلمہ ہے، بولے نیا لفظ ہے، عربک میں یہ یوزڈ نہیں ہے، استعمال نہیں ہے، کہاں سے لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا عجاب۔ اور کہا اسی طرح حضوا کا لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہاں سے ہے، وہ دوسرے مقام پر آیا تتخذون حضوا۔ اور تیسرا لفظ انہوں نے جس پہ تنقید کی وہ ایک حضوا اور ایک کبار، سورہ نوح میں وہ لفظ آیا تھا۔ تین الفاظ ایسے ہیں جس پر عربوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منکرین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم کو الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ عربک میں عام طور پر رائج نہیں ہے، لہذا یہ پتہ نہیں کیسے استعمال کر لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے، کسی جج کو لا لو، کسی جج کو لا لو جو زبان کا ماہر ہو، وہ فیصلہ کر دے الفاظ صحیح ہے غیر فصیح ہے کیا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک بوڑھے شاعر کا انتخاب کیا ہے جو تقریباً 90 سال سے متجاوز اس کی عمر ہو چکی تھی، اس کو چارپائی پہ بٹھا کے کاندھے پر لے کر آئے، لے کے آنے کے بعد کہا یہ فیصلہ کرے، وہ بڑا ٹھیٹ قسم کا مشرک تھا، پنڈت، لہذا اس کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا یہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جس کو تم جج بنا لو۔ جس آدمی کے پاس حق ہوتا ہے وہ کتراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہی بڑے میاں فیصلہ کریں گے۔ لہذا ہم سے کہا کہ شیخ ذرا پہلے آپ کھڑے ہو جائیے، قوم یا شیخ، وہ کھڑا ہوا، اس کا کہا اجلس، وہ بیٹھ گیا، کہا قوم، پھر کھڑا ہو گیا، کہا اجلس، پھر بیٹھ گیا، کہا قوم، پھر کھڑا ہوا، پھر اجلس۔ وہ بڈھا جھلا کے کہنے لگا الستا تعریف انی شیخ کبار اتتخذون حضوا ان ھذا لشیء عجاب۔ مارے غصے کے اس نے تینوں لفظ کہے، الستا تعریف انی شیخ کبار، نہیں معلوم میں بہت بوڑھا ہوں، اور اتتخذونی حضوا، دل لگی کرنے ہو میرے ساتھ، ان ھذا لشیء عجاب، بہت عجیب چیز ہے یار، ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ حضور نے کہا فیصلہ ہو گیا، لے جاؤ ان کو۔ مستدرک کے حاکم میں پورا واقعہ بیان کیا گیا، اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کے زبان کا بھی کیا معیار ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا کلام معجزہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کہا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم، سردار چل پڑے، انمشوا، کہا اٹھو مجلس سے نکل پڑو، واصبروا علی آلہتکم، اپنے جھوٹے خداؤں پر جمے رہو، ہمارے کلچر کو خطرہ ہے، ملک کو خطرہ ہے، یہ نیا پولیٹیکل ایشو ہے، اس میں الجھنے کی کوشش نہ کرو، ان ھذا لشیء یراد، اصل یہ ہے مقصد، یہ ارادہ ہے کہ ہمارا دین بدل دیا جائے، مذہب ختم کر دیا جائے۔ تو جب کھوکھلا ہوگا دین تو خود بخود ختم ہوگا،
اور جس دین کے اندر، جس مذہب کے اندر انجن میں پیٹرول ہے اس کو باہر سے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس بیل گاڑی کے اندر انجن نہیں ہوتا اسی کو بیل کھینچتے ہیں. کبھی دولت کا بیل کھینچتا ہے، کبھی حکومت کا بیل کھینچتا ہے، کبھی دونوں بیل مل کے کھینچتے ہیں. لیکن یاد رکھیے پلین کا ایندھن جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت فضاؤں میں اڑاتا ہے. جس دین کے اندر حقیقت ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، وہ دین غالب آ کر رہتا ہے. لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج کی حکومت اور آج کے سرمایہ دار اسلام کے خلاف اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں تو کرنے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ 1 صدی 2 صدی گزرے تو پھر اس کے بعد حسرت ہو کہ ہم نے کتنی غلط بات پر اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیت، اپنی حکومت خرچ کر لی. ان لوگوں نے کہا کہ صبر کرو اپنے دین پر، اپنے پرانے اس مذہب پر، اپنے خداؤں پر. اور پھر ارشاد فرمایا ان ھذا لشیء یراد، اصل چیز تو یہ چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے مذہب کو بدل دیا جائے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ابا نے، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے ذکر کیا ہو کہ ایک ہی خدا ہے اور بس مرنا ہے، حاضر ہونا اللہ کے دربار میں. ہم نے کبھی نہیں سنا اپنی پچھلی قوم سے ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایجاد کر لی گئی ہے چیز، نئی چیز ہے، ایجاد کر لی گئی ہے، ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ان کی نادانی تھی. اگر وہ تاریخ کے اوراق کو الٹتے چلے جاتے اور پھر جب ذکر ابراہیم آتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اسوہ، تو دیکھتے وہاں توحید ہی توحید ہے، لیکن وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے. لہذا وہ تباہ ہو گئے. انزل علیہ ذکر من بیننا، کہ ہمارے درمیان انہی پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نصیحت کا سامان نازل ہو رہا ہے، اور ہم بڑے بڑے تاجر، کھاتے پیتے گھرانوں کے. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رجل من قریتین عظیم، کہ دونوں بستیاں جو مکے کے اور طائف کے امیر لوگ ہیں ان میں سے کسی پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نادان میرے کلام کے سلسلے میں شک کر رہے ہیں. میں نے جو کلام، میں نے جو نصیحت کا سامان نازل کیا اس میں شک تو کر رہے ہیں. بل لما یذوق عذاب، لیکن ان کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے. اب تک کے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اسی لیے یہ سب کچھ کہتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کہنا ہمارے درمیان انہی ایک شخص پر کیوں وحی آ رہی ہے. فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، جو عطا کرنے والا، غلبے والا تمہارا رب ہے، اس کے رحمت کے خزانوں کی یہ مالک ہے. یہ تقسیم کریں گے، یہ رسول بنائیں گے، یہ ولی بنائیں گے، یہ امام بنائیں گے، یہ امیر بنائیں گے، یہ غریب بنائیں گے. کون ہوتے ہیں؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو پروردگار کا فضل ہے، ان کو ملا ہوا ہے، تجارت چل رہی ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کیوں چل رہی ہے؟ مکہ مکرمہ کے طفیل میں چل رہی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی کہلاتے ہیں، اسی لیے تو لوگ ان کا سامان خریدتے ہیں، ان کے قافلوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ تولیت نہ ہوتی حرم شریف کی تو ان کو مار مار کے صحرا میں ختم کر دیے ہوتے لوگ. تو فلیعبدوا رب ھذا البیت، ان کو تو عبادت کرنی چاہیے تھی اس گھر کے پروردگار کی، لیکن الٹی منطقی چلا رہے ہیں. اب لوگ ملک السماوات والارض وما بینہما، یا پھر آسمان اور زمین کے یہ مالک ہیں اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے یہ مالک ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ذرا ترقی کریں اور فلیرتقوا فی الاسباب، سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھے جائیں اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آسمان تک پہنچ جائے. کوئی اپنی حیثیت تو جتا لے. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ بھی ایک جتھا ہے، جتھوں میں سے ایک جتھا ہے، گروپ میں سے ایک گروپ ہے. جندم ما، یہ ایک چھوٹا سا جتھا ہے، ایک چھوٹا سا لشکر ہے. ہنالک، یہاں پر اس مقام پر مہزوم، اس کو بھی ہزیمت ہو کر رہے گی، شکست ہو کر رہے گی. من الاحزاب، بہت سارے لشکروں میں سے. فرعون کا بھی ایک لشکر تھا، قوم عاد بھی ایک قوم تھی، قوم سمود بھی ایک قوم تھی، نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی زبردست تھے، سب تباہ ہو گئے. ایسے یہ بھی ایک چھوٹا سا لشکر ہے، تباہ کر رہے گا. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. وعاد، اور پھر وہ قوم تباہ ہوئی اور ایمان والوں سے دوسری قوم پھر چل پڑی. دھیرے دھیرے زمین آباد ہو گئی.
اور پھر ایک قوم عاد سر اٹھا کر چلنے لگی اور وہ عاد کے لوگ طاقتور ہو گئے، سورما پہلوان، اور بڑی بڑی حویلیاں بنا کر غرور کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیجی اور اس آندھی کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ پھر اس سے دوسری قوم چل پڑی، قوم سمود یا عاد ثانی کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان کے انکار کی وجہ سے یہ قوم سمود بھی ختم ہو گئی۔ پھر زمانہ ترقی کرتا چلا گیا، مصر وہ اس وقت کا سپر پاور بنا، فرعون وہ تخت پر بیٹھا حکومت کرنے لگا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اوتار سمجھنے لگا۔ اس کا عالم یہ تھا، وہ فرعون ذل اوتادی، میخے والا فرعون۔ کیا میخے؟ میخے آپ جانتے نا، بڑی بڑی کیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ ایسا ظالم قسم کا فرعون تھا، اپنے مخالفین کو میخوں سے تختوں پر ٹھوک دیا کرتا تھا، لٹکا دیا کرتا تھا، اور سسک سسک کے وہ لٹکے مارے جاتے تھے۔ لہذا یہ ظالم فرعون، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ وہ سمود، اور اس سے پہلے قوم سمود بھی ہلاک ہوئی۔ وہ قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو صدوم کے علاقے میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے بات نہیں مانی، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ واصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے لوگ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی ایسی قوم کی جانب جو گھنے جنگلوں میں باغات میں رہا کرتے تھے۔ کل اولئک الاحزاب، یہ ہے وہ ساری جماعتیں جن سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق عقاب، تو پھر وہ ہمارے عقاب کے، ہماری سزا کے مستحق ہو کر رہ گئے۔ سزا جب آئی، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، تو پھر ان کو مہلت نہیں دی گئی مگر ایک چیخ کی، ایک آواز آتی تھی آسمان سے۔ اس آواز کے آنے کے بعد لگتا تھا چھتیں پھٹ جائیں گی، اس آواز کے آنے کے بعد آندھی آتی تھی، اس آواز کے آنے کے بعد کبھی پتھروں کی بارش ہوتی تھی، اس آواز کے آنے کے بعد کبھی کبھی زمین کا سینہ پھٹ جاتا تھا، زلزلے آتے تھے، اس آواز کے آنے کے بعد لوگوں پر سکتے طاری ہو جاتے تھے، جانیں نکل جاتی تھی۔ فرمایا وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور اس ایک چنگھاڑ کے بعد پھر ما لها من فواق، تھوڑا بھی وقت ان کو نہیں دیا گیا۔ فواق کہتے تھے عرب جب اونٹنی سے دودھ دوہ لیتے تھے تو دوبارہ اس کے تھن میں دودھ آنے کے وقفے کو فواق کہتے تھے، اتنا وقت، تھوڑا سا وقت۔ ان کے کلچر کا ایک لفظ تھا، روزمرہ میں وہ استعمال میں آتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے تاکید کر دی اور ارشاد فرمایا پھر کچھ دیر کے لیے بھی مہلت نہیں ملی، قومیں ہلاک کر دی گئی۔ یہ ہمارے غرور کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے ان کا عالم یہ ہے، اتنی مخالفت میں پڑے ہوئے، اتنی مخالفت میں وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، کہ کہہ پڑے کہ اے ہمارے رب عجل لنا قطنا، جو حصہ ہمارا ہے نا وہ حصہ ہم کو آپ اجرت کے ساتھ جلدی دے دیجئے، قبل یوم الحساب، قیامت حساب کتاب رہنے دیجئے، ابھی جو فیصلہ کرنا ہے کر دیجئے، ابھی فیصلہ کر دیجئے۔ یہ جو ہم کو ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یہ جو ہم کو آگاہ کر رہے ہیں آخرت میں پکڑے جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ہم اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ دھمکیاں آج ہی پوری ہو جائے، قصہ ختم ہو جائے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ ابو جہل نے حرم شریف کا دروازہ پکڑ کر کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ اگر سچ ہے تو اللہ پتھروں کی بارش پر کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھروں کی بارش کی جنگ بدر میں اور تباہ ہو گیا۔ تو یہ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، قطن کہتے ہیں حصے کو، ہمارا جو حصہ ہے وہ جلدی، عذاب ہے تو عذاب ہی صحیح، اور اگر کامیابی ہے تو کامیابی صحیح، حساب کتاب کے دن، قیامت کے دن سے پہلے پہلے ہمارا حصہ پورا دے دیجئے، ہم کو ہمارا حساب کتاب کر دیجئے، حساب بے باک کر دیجئے۔ اور یہ انہوں نے عجلت مچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال مہلت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد سے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا آنے لگی، پھر غزوہ بدر میں مار پڑی، پھر غزوہ خندق میں مار پڑی، پھر فتح مکہ ہوتے ہوتے ان کا کام تمام ہو گیا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، کبھی نعوذ باللہ اجلت نہیں بچانا چاہیے، اور بالخصوص برائی کے سلسلے میں یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ کبھی کبھی مصیبت میں تھوڑا امتحان ہلکا پھلکا سنگین کیا ہو جائے، فوراً لوگ کہہ پڑتے ہیں کہ مر جاتا تو اچھا ہوتا، موت آ گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ کبھی اجلت نہیں بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے اور یہ کہتے تھے تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، فرماتے تھے کبھی موت کی تمنا نہ کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا بہت حالات برے ہو گئے ہو، بہت تم اکتا چکے ہو تو اتنا کہنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ تم نہیں کہہ سکتے۔ کیا اجازت ہے؟ ارشاد فرمایا یہ کہہ سکتے ہو اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندگی دیجئے، اور جس وقت زندگی میرے لیے، حیات میرے لیے بہتر نہ رہ جائے تو پھر موت دے دیجئے۔ اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ بھی اپنے آخری عمر میں خاص بیک گراؤنڈ میں تو بہت حالات بگڑ گئے تھے، بڑی لڑائیاں ہونے لگی تھیں، خانہ جنگیاں ہونے لگی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے ہونے لگے تھے، آپ کو مدینہ منورہ چھوڑ دینا پڑا تھا، حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے۔ بہت دل برداشتہ ہو کر یہ بات ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آئے تو تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں رکھیے، اور میں صحابہ کے حالات اس لیے بھی سناتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، بزرگوں کی فضیلت ہے، ان کی کرامت ہے، اس کا بڑا اہتمام ہے، لیکن یاد رکھیے صحابہ کے حالات سے عمل کا مہمیز پیدا ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو امت نے نظر انداز کر دیا۔ کتنے لوگ ہوں گے، بدینوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، جو دیندار، کتنے دیندار لوگ ہوں گے جن کو حضرت خباب کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا۔ یہ ایک نوخیز سے نوجوان 12-13 سال کے مکہ مکرمہ کے بازار میں بکنے آئے، بڑے خوبصورت سے، ان کی آنکھوں سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ ام انمار نامی ایک پیسے والی عورت نے آپ کو خرید لیا، خریدنے کے بعد سے لگا دیا کام پر، ایک لوہار کے پاس جا کر فن اسلحہ گیری آپ نے سیکھی، ہتھیار کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو کما کے دے رہے تھے، اور ایک سرمایہ ہاتھ لگ گیا تھا اس عورت کے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کما کے دیتے چلے گئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد چھٹے مسلمان تھے یہ۔ جب اسلام قبول کیا تو پھر آپ نے اعلان کیا، وہ بھی کیسے کہ آپ کی کچھ نمازوں وغیرہ کی وجہ سے ام انمار کا بھائی تھا سبا، نام بھی دیکھیے کیسا، سبا عربی میں درندے کو کہتے ہیں، تو نام کا جو اثر پڑا اس پہ کہ وہ آیا اور کہا کہ اے لڑکے تو کیا کر رہا ہے، کچھ بدلی سی تیری عادتیں لگ رہی ہے، تو کہا ہاں تم کو نہیں معلوم میں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں مانتا ہوں، اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا عقیدہ۔ کہا اتنی ہمت، ایک اتنی زور سے جھاپڑ مارا، وہ اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہیں آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو کہا پہلے اسلام کا اعلان کر ظلم سہنے والے حضرت خباب۔ اب جب دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا تو ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا ہر آدمی اپنے اپنے خاندان والے کی خبر لے جو اسلام قبول کرا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر لے، یہ ایجنڈا طے ہو گیا۔ تو ام انمار اور سبا یہ دونوں حضرت خباب کی خبر لینے کے لیے آئے۔ وہ اپنا کام کر رہے تھے، کما کے دے رہے تھے، لیکن ان ظالموں کو صرف آمدنی سے دلچسپی نہیں، ان کا تو عالم یہ تھا کہ سامنے والے کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ لہذا کہا کہ دیکھو تم اسلام چھوڑ دو یا پھر یہ کہ تیار ہو جاؤ۔ حضرت خباب نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اب اس دین پہ مرنا ہے۔
لہذا باہر لایا گیا، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ تھی، کپڑے اتارے گئے اور ایک جنگی زنجیروں کا لباس ہوا کرتا تھا، زیرہ اس کو کہتے ہیں، وہ پہنا دی گئی اور دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا۔ آپ آرام سے کھڑے ہوئے ہیں، آرام سے کھڑے ہوئے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ، آگ لگ رہی ہے جسم میں لیکن ثابت قدم ہے، اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب تڑپ رہے ہیں بالکل اس عالم میں، ام انمار پوچھتی ہے محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت خباب کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے میں سوچ نہیں سکتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک برچھا تھا، سر پر مارا اور سر پر مارنے کے ساتھ ہی خون کا فوارہ نکلا اور بے ہوش ہو کر گر گئے، یہاں تک کہ لوگوں کو مرنے کا اندیشہ ہوا، تھوڑا زخم وخم بھرا گیا، پھر دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آ گیا، سب چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کے ایسے حالات رکھے، ہجرت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ مشیت خداوندی۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات بناتا ہے، پورے حالات بناتا ہے، اس کو ہم خدائی منصوبہ بندی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خباب نہیں نکل سکے، سب نکل گئے ہیں۔ اچانک ہوا یہ کہ ام انمار کے سر میں درد شروع ہوا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا تیرے سر پر جس نے نیزہ مارا تھا اس کا سر ابھی تیرے سامنے پھٹے گا۔ اس کا سر پھٹنے لگا، تڑپنے لگی، اچھلنے لگی، سر پیٹنے لگی، سر پیٹ پیٹ کے حضرت خباب کے سامنے بری ہو۔ اس کے بعد پھر حضرت خباب ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کی، صحبتیں رہی، بہت اسلام کی خدمت کی، جنگوں میں حصہ لیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، وہ کسی کام سے آئے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پر بٹھایا، زبردستی بٹھایا، وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، اور لوگ حیرت کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک غلام تھے، قریشی نہیں تھے، ان کی اتنی عزت کیسی؟ تو تعجب بھری نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آج آپ اپنے شانے پہ سے کیا چادر ہٹا سکتے ہیں؟ تو حضرت خباب ادھر ادھر دیکھنے لگے، بات ٹالنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کرتے ہوئے جب آپ کے شانے سے چادر ہٹائی تو اس میں اتنا بڑا سوراخ تھا جس میں کہ ہاتھ گھس جاتا۔ کہا یہ وہ زراح کا اثر ہے، دھوپ سے حضرت خباب کا گوشت پگھل کے نکل گیا تھا اور سوراخ پڑ گیا تھا، آخر وقت تک وہ سوراخ رہا۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے آخری عمر میں جب بہت فتنے عام ہو گئے تھے، بہت قبیلہ خاطر، بہت دل ٹوٹا ہوا، اس وقت حضرت خباب کہنے لگے کہ لولا نہینا عن الموت عن دعوت الموت، کاش ہم کو موت کے لیے دعا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہوتی۔ موت کی دعا کرنے کی گنجائش ہمارے لیے نہیں ہے، اگر موت کی دعا کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں آج موت اللہ سے طلب کرتا، میں آج موت مانگتا۔ تو دوستو کتنے بڑے صحابی، کتنی انہوں نے قربانیاں، کتنے تکلیف دہ حالات سے گزرے، لیکن موت کی تمنا نہیں کی۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکتا کہ کیوں کہہ پڑتے ہیں کہ کاش میں مر گیا تو اچھا ہوتا، میں مر جاتا، تو مر جاتا، میرے سامنے تیرا جنازہ نکل جاتا۔ سوچیے مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تو مشرکین مکہ کی عادت تھی، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ثابت قدم رہو، جمے رہو۔ آگے فرمایا اصبر علی ما یقولون، اے نبی آپ کو صبر کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبر کرنا ہے، لہذا جمے رہنا دین پر، آزمائشیں آ جائیں، امراض کا حملہ ہو جائے، مخالفتوں کا طوفان بڑھ جائے، اور ریشہ دوانیاں ہوں، سازشیں ہوں، مکاریاں ہوں، دل ٹوٹ چکا ہو، تب بھی ثابت قدم رہی ہے، عبادتوں پر ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے موت کی تمنا نہ کرو، یاد رکھو بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں وسعت دے اور عبادتوں کی توفیق دے تو خیر ہی تو بڑھے گا، بھلائی ہی تو بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں پر، امراض پر، مصیبتوں پر اجر دیتا ہے، صبر کرو، اجر کماؤ تم، اور اپنے اندر یہ اجرت پسندی نہ پیدا کرو کہ یہ مشرکوں کی صفت ہے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب
جلدی کیجئے، جو ہمارا حصہ ہے دے دیجئے قبل یوم الحساب، قیامت تو آتی رہے گی، اس سے پہلے ہمارا حساب کتاب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن اے رسول آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ثابت قدم رہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ثابت قدم رہے، جیسے کہ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول ثابت قدم رہے، لہذا آگے پھر نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔